شام ہو چکی تھی، اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اسے آج کی شام کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ کوچنگ سے نکلی تھی اور آٹو نہ ملنے کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ آج تو گھر جا کے ڈانٹ پڑے گی، اس نے من میں سوچا اور اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ عائشہ، کسی نے پیچھے سے آواز دی، ایک مانوس سی آواز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ ریحان تھا، اس کا کلاس میٹ بھی تھا اور اس کا سب سے اچھا دوست بھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ تم اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ ریحان نے پوچھا۔ آٹو نہیں ملا ابھی تک، اس لیے آج تو بہت لیٹ ہو گئی ہوں، عائشہ نے کہا۔ اچھا آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، ویسے بھی میں ادھر ہی جا رہا تھا، ریحان بولا۔ نہیں تم جاؤ، ابھی آٹو مل جائے گا، عائشہ نے کہا، لیکن ریحان کے اصرار کرنے پر وہ اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ راستے میں وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ایک سنسان جگہ پر آ کر ریحان نے اچانک سے بائک روک دی۔ کیا ہوا ریحان، بائک کیوں روک دی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے بائک خراب ہو گئی، ریحان نے کہا اور اسے اترنے کے لیے کہا۔ دونوں تھوڑی دور ساتھ چلے، رات ہونے والی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دور آگے بڑھی تھی کہ اچانک ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی۔ عجیب سی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ یہ وہ ریحان تو بالکل بھی نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ شاک تھی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن ریحان کی پکڑ اور مضبوط ہو گئی۔ پھر اس نے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا اور بھاگنے لگی، لیکن ریحان پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ اس نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا، پھر بھی کسی طرح ہمت کر کے اس کی گرفت سے نکلی اور بھاگی، اور عائشہ نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید ریحان نے بھی تک کر اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ بھاگتے بھاگتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گھر آ گیا۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کی، اپنا حلیہ درست کیا اور گھر میں قدم رکھا۔ اس کی امی گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی اور ہر کوئی اس کے لیے پریشان تھا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس پر کیا بیتی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی اور واش روم میں گھس گئی، پھر باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس شیطان سے بچا لیا، لیکن وہ شرمندہ تھی کیونکہ اس نے ریحان کو اپنے بھائی جیسا سمجھا تھا۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جسے ہمارا محرم بنایا ہے وہی ہماری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، رشتوں کے تقدس کو سمجھ سکتا ہے۔ بھائی کہہ دینے سے کوئی نامحرم بھائی نہیں بن سکتا، اسے یہ احساس ہو چکا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔